بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ دورہ اعراب القرآن الکریم و تفسیرہ کا یہ ہمارا دوسرا سبق ہے سورۃ غاشیہ کے حوالے سے۔ اس میں مکمل صورت تو نہیں ہے، ایک دو آیات ہیں، باقی انشاءاللہ ہم گروپ میں یہ کام کریں گے۔ ان ایک دو آیات میں انشاءاللہ ہم اہم چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کی آیات 26 ہیں۔ موجودہ ترتیب جو قرآن مجید کی ہے اس میں یہ 88 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 68 نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اجراء اور ترکیب کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ کیف خلقت، افلا کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹ کو، اونٹ کی طرف، کیف خلقت کس طرح یا کیسے پیدا کیا گیا، وإلی السماء اور آسمان کی طرف یا آسمان کو، کیف رفعت کہ کیسے بلند کیا گیا، کیسے اونچا کیا گیا۔ رفع کا معنی بلند کرنا ہوتا ہے۔ وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت۔ وإلی الجبال اور پہاڑوں کو یا پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کہ کس طرح گاڑے گئے، وإلی الأرض اور زمین کی طرف یا زمین کو، کہ کیف سطحت کیسے سطح کی گئی، کیسے بچھائی گئی۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور اس کا آپ بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھتے، کیا وہ اونٹ کی پیدائش کو نہیں دیکھتے۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو دیکھو، مقصد یہ ہے کہ اس کی تخلیق کو دیکھو۔ یہ کیف خلقت بدل ہے، اور بدل مقصود ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بدل مقصود اصلی ہوتا ہے۔ الابل مبدل منہ ہے، کیف خلقت بدل ہے اور بدل مقصود ہے۔ اس کی تخلیق کو دیکھو، اونٹ نہیں دیکھنا، اونٹ دیکھنا مقصد نہیں ہے، اس کی تخلیق کو دیکھیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا۔ آسمان کو دیکھنا مقصد نہیں، اس کی بلندی دیکھیں، اس کی بلندی مقصود ہے۔ کیف رفعت یہ بدل ہے السما سے، اور مقصود اصلی وہ بدل ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کے گاڑنے کو دیکھیں کہ پہاڑ کیسے گاڑے گئے۔ یہاں کیف نصیبت مقصود اصلی ہے، الجبال مقصود نہیں ہے۔ انہیں کیسے گاڑا گیا یہ دیکھیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف دیکھیں کہ کیسے بچھائی گئی، یعنی اس کے بچھانے کو دیکھیں کہ کس طرح اسے بچھایا گیا، اسے کس طرح سے بچھایا گیا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ مقصود اصلی کیف سُطِحَتْ ہے، الارض نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ مبدل منہ وہ ایک تمہید کے طور پہ آتا ہے، وہ ایک توطیہ اور مقدمے کے طور پہ آتا ہے، وہ مقصد اصلی نہیں ہوتا۔ یہاں پر مقصد اصلی وہ کیف خلقت ہے، کیف رفعت ہے، کیف نصیبت ہے، کیف سطحت ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ آپ یوں کریں گے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی تخلیق کی طرف، یہ نہیں کہ اونٹ کی طرف،
اونٹ کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے، اور آسمان کی بلندی کی طرف، اور پہاڑوں کے گاڑے جانے کی طرف کہ کس طرح گاڑے گئے، اور زمین کے بچھائے جانے کی طرف۔ یہاں پر مقصد یہ افعال ہیں، یا یہ جو کیفیت ہے، ان افعال کی جو کیفیت ہے، تخلیق کی جو کیفیت ہے، رفع اور بلندی کی جو کیفیت ہے، نصب اور سطح کی جو کیفیت ہے، اسے دیکھنا ہے۔ یہ ہے بدل۔ اور اب آپ کو شاید بات تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی کہ مبدل منہ کیسے مقصود نہیں ہوتا اور بدل کیسے مقصود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ترجمہ تھا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ بدل کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ جی آگے چلیں اور کوئی اجرا کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ یہیں سے اجرا شروع کریں، ادھر ہی اسی سلائیڈ پہ۔ کون کریں گے اجرا؟ جی پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا جو اجرا کرنا چاہے، تاکہ میں ان کو انمیوٹ کروں۔ جی پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جی طیبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں سے آپ اسما نکالیں کہ اسما کون کون سے ہیں، انہیں حل کریں۔ اسما سر سب سے پہلے کون سا اسم ہے؟ پہلے اس میں استفہامیہ الف ہوگا۔ نہیں، افلا سوری، ينظرون الى الابل میں کون سا اسم ہے؟ اسم یہاں سے متعین ہے۔ الابل، الابل ال اس میں معرفہ۔ الابل، الابل یہ اسم ہے۔ اب آپ جی بتائیں کہ یہ مفرد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد مفرد ہے۔ جمع میں سے بتائیں۔ مفرد ہے، واحد ہے۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہاں سر اس کی بعض کہتے ہیں اس کی جمع نہیں آتی، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں اس کی جمع آبال آتی ہے، آبال۔ جمع مکسر۔ جی جمع مکسر اس کی آبال آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی آگے دوسرا اسم دیکھیں۔ اچھا اسی کو مکمل کر لیں، الابل کو۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آئیے مذکر، مذکر ہے، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ۔ معرفہ ہے۔ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن ہوگا کیونکہ اس کے اعراب تبدیل ہوتے جی اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اس میں مفرد کیا جی نام؟ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح ہے جی۔ کیا اعراب ہوگا اس کا؟ یہ تینوں حالتوں میں آتا ہوگا، مرفوع، ضمہ، الرفع بالضمہ سوری الرفع بالضمہ، والنصب والنصب بالفتحة، بالفتحہ، جی والجر والجر بالكسرة۔ بالکسرہ، نام صحیح۔ الابل، الابل اے الجمل اونٹ، یا الجمال اونٹ۔ جی دوسرا اسم دیکھیں کون سا ہے اس میں؟ سر آگے ہے السماء۔ نہیں، کیفا کو کریں پہلے، کیفا بھی اسم ہے۔ کیف اسم؟ جی کیفا، کیف کیفا بھی اسم ہے۔ جی سر یہ کون سا اسم ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے کون سا اسم ہے۔ سر کیا یہ مضاف تو نہیں ہے خلیقت کے لیے؟ نہیں، کیفا اسم ہے، مورب ہے یا مبنی ہے؟ کیفا، کیفا مبنی آتا ہے میرے خیال سے، کیفا مبنی کیفا۔ ہے، جی ہاں جی، یہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا استفہام کے ٹھیک لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے۔ ہے سر۔ اچھا، اور یہ کون سی قسم ہے مبنی کی؟ کیفا نہیں سر، یہ نہیں پتا۔ اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متوقع۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، السما۔ سما اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، اور یہ مؤنث ہوتا ہے، جی الف اس کی علامت ہے۔ اور سمائی، سر یہ اس کی اس کے جمع کیا بعد آتی ہے؟ سماوات۔ سماوات۔ اور یہ مورب ہے مبنی ہے؟ یہ معرب ہے۔ مورب ہے۔ مورب کی کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن ہوگی۔ اس میں متمکن، اس میں متمکن کی اعراب کی کون سی قسم ہے؟
جو بھی مفرد صحیح، جی مفرد آ، منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. جی. اور اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ الضمہ، الرفع. سوري، الرفع الرفع بالضمة، والنصب النصب بالفتحة فتحة بالفتحة بالفتحة، والجر. والجر بالكسرة. نعم. السماء ضد الارض، زمین کی ضد ہے، ارض کی ضد ہے. کیف گزر چکا ہے. الجبال کو کریں حل. الجبال اس میں معرفہ ہے، جی اور واحد جمع ہے. جبال جبل کی جمع ہے، جمع جبل کی مکسر. جمع ہے. صحیح. مذکر مؤنث. یہ مذکر ہے، معرب مبنی. معرب ہوگا. معرب کون سی قسم ہے؟ معرب میں سے اس میں متمکن ہوگا. اس میں متمکن. اس میں متمکن کے اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ اعراب میں سے وہی ہوگا الضمہ بال نہیں نہیں، اعراب. اعراب کی قسم کا نام بتائیں پہلے. اوکے. وہ سر یہ مفرد نہیں ہوگی، یہ ہوگی جمع. جمع مکسر. جمع جمع مکسر. المکسر. جمع مکسر، اوکے. صحیح. جی. اعراب. اعراب کیا ہے اس کا؟ الرفع، الرفع. الرفع الرفع بالضمة بالضمة، والجر بالكسرة، والنصب. والنصب. والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة. نعم. اس کا اعراب بھی مفرد منصرف صحیح والا ہے. یہ سیم ہے. جمع مکسر اور مفرد منصرف صحیح. صحیح سے. کیف نصبت، کیف گزر چکا. وإلى الأرض. الأرض الارض جو ہے یہ اسم ہو گیا، اس میں معرفہ. مذکر اور مؤنث. سر اس کو شاید مونس بولا جاتا ہے. مؤنث. آ، واحد جمع. الارض، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع نہیں ہوتی نا سر. اس کی جمع ہوتی ہے اراضین. ارض. اوکے. اردو میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اراضی فلاں کی ملکیت ہے. ہاں بورڈ لگے جی. ہوئے ہوتے ہیں. یہ اراضی. صحیح سر. صحیح. یہ معرب مبنی. الارض یہ معرب ہوگا. معرب ہے. کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن. اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح. نعم. الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ. جی. افعال حل کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے. افعال کون حل کرے گا؟ جی سر، میں کر لوں. جی کریں. سر پہلی آیت میں ہے ینظرونا، یہ فعل ہے، لا فعل مضارع ہے. ینظرون. لا ینظرون. جی سر. ینظرون بھی کر سکتے ہیں، لا ینظرون بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. جی کریں. جی سر، لا ینظرونا، ینظرونا فعل مضارع جمع مذکر جی. غائب کا صیغہ ہے. جی. سر اور کیا بتانا ہے؟ ہاں. ثلاثی یا رباعی؟ سر یہ یا ثلاثی مجرد، نظر ثلاثی ینظر. مجرد. جی. ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح. صحیح ہے. باب کون سا ہے اس کا؟ نظر ینظر، نون ہے. نون ہے. نصر ینصرو ہے. جی اور سر. مادہ کیا ہے اس کا؟ حروف اصلیہ. نون زارا. نون زارا. اور گردان کون سی ہے؟ سر گردان سے مراد فعل مضارع کی ینظرو، ینظران، ینظرون، یہ والا. نام. نام. المضارع المعروف. مضارع معروف ہے یا مضارع معلوم ہے؟ جی سر، مضارع معروف. صیغہ. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. خلقت. خلقت. یہ بتا دیں. یہ بتا دیں ینظرون میں کہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ ینظرون سر یہ معرب ہے. معرب ہے. جی سر. ٹھیک ہے. آگے خلقت. خلقت سر معرب ہے. یہ فعل ماضی مفعول. سر یہ مبنی ہے. معرب ہے یا مبنی ہے خلقت؟ سر مبنی ہے، فعل ماضی. ٹھیک ہے. فعل ماضی مبنی ہے. ثلاثی ہے یا رباعی ہے؟
سر ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ہے. اور ہفت اقسام میں ہفت اقسام میں صحیح. صحیح ہے. باب کون سا ہے؟ خلق یخلق نصر. باب نون. نام. اور اس کا مادہ کیا ہے؟ حروف اصلیہ. قا لام قاف. گردان کون سی ہے؟ گردان فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول. اور جی صیغہ سر. کون سا ہے؟ سیزو سر یہ ہے خلقت واحد مؤنث غائب. واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. جی. رفعت. رفعت سر رفعت. یہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے، واحد مؤنث غائب نہیں، کا سیم صیغہ اسی طرح ہے. نہیں، سیم اسی طرح نہیں. یہ بتائیں کہ یہ اس کا مادہ کیا ہے؟ رافع عین. باب کون سا ہے؟ رفع یرفع رفع یرفع ضرب یضرب نہیں. سمیع سین. نہیں. فا سر فا ہے. جی. فتح یفتح فتح. ہے. جی سر فتح یفتح. جی. آگے نصیبت، اس کا مادہ کیا ہے؟ نصیبت سر نون صاد با. جی. اور اس کا باب کون سا ہے؟ نصب ینصب. نصر ینصب باب نون. نہیں. نصر ینصر نہیں ہے سر. نصب ینصب. سمیع نام. یسمع. لا. نہیں نہیں سر سوری. یہ ہے. سوری سر میرے گھر میں اصل میں گیسٹ آ گئے ہیں، مجھے سارا دماغ سے نکل گئے. یہ وہ ہے، نون نہیں ہے، سین نہیں ہے، سمیع یسمع نہیں ہے. نصب ینصب. جی. سر یہ باب ہے کاف. نہیں نہیں کون کاف تو بتائے کرو گا؟ میں یسرب. سر نہیں نہیں. کوئی اور بتائیں. جی شاہین آپ ہیں؟ جی جی بتائیں. جی افشین داشتہ، اس کے بعد آپ کو میں بلاتی ہوں. جی افشین بتائیے کون سا باب ہے؟ جی افشین انمیوٹ کیجیے خود کو پلیز. دورہ السلام علیکم. باب زاد ہے، باب زاد. نام. صدقت، باب احسنت. ضرب یضرب سے. نام. ستحت. ستحت کون سا باب ہے؟ جی. جی افشین جی فوزیہ کیری آن کیجیے. جی میم. جی سر. ستحت کون سا باب ہے؟ فتحت ستح یستح. ستح یستح سر اس کا باب باب ضاد. لا. ضاد نہیں ہے. ستح یستح. نصر ینصر. لا. جی شاہین اچھا. ایک منٹ ٹھہریے گا. جی شاہین. جی شاہین کہاں گئی؟ شاہین شاہین اپنا نام لکھا کیجیے، میں ڈھونڈتی رہتی ہوں آپ کو. جی انمیوٹ کیجیے گا شاہین آپ کو خود کو. جی شاہین. جی میم. فا. نام. صدقت، احسنت. اور اس کا مادہ کیا ہے؟ حروف اصلی کیا ہیں؟ سین طاح. صدقت، ماشاء اللہ. جی. اب حروف کو حل کرنے کے لیے کوئی آ جائیں. جی راشتہ جی. جی. حمزہ. سب سے پہلے حمزہ کو حل کریں. حمزہ. افعل. حمزہ عاملہ غیر اس عاملہ. جی ہاں یہ غیر عاملہ. غیر عاملہ. اور حروف کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟
مبنی مبنی نہیں، حروف کی قسم میں سے کون سی قسم؟ مورا مبنی نہیں حرف پوچھا، حرف استفہام استفہام ہے. اور فا عاملہ غیر عاملہ؟ فا بھی غیر عاملہ غیر عاملہ. اور کون سی قسم ہے فا کی، حروف کی؟ حرف عطفہ حرف عطف ہے، حروف العطف. جی. اور لا، افلا عاملہ غیر عاملہ؟ لام یہ بھی غیر عاملہ غیر عاملہ. قسم کون سی ہے حروف کی؟ لا نافیہ نام حرف یہ النفی، حرف النفی. نفی صحیح. الا و الی الا السماء، حرف الا عاملہ غیر عاملہ؟ عاملہ عاملہ. قسم مبنی نہیں، قسم کون سی ہے حرف کی؟ حرف جار نام. اچھا، واو، واو رہ گیا ہے. عاملہ غیر عاملہ؟ واو غیر عاملہ غیر عاملہ. قسم قسم یہ ہے عاطفہ جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کتنا ٹائم رہ گیا ہے میٹنگ ختم ہونے میں سے؟ ابھی استاد محترم 26 منٹ ہوئے ہیں، ابھی ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیں. تھوڑا سلائڈ آگے کریں، سلائڈ آگے کریں. ان کو گریوی دینی ہے آج. آگے آگے چلیں، آگے چلیں. یہاں پہ رک جائیں. جی، یہ سوالیہ نشان ہے. آپ سے ایک سوال ہو رہا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وکیف تکفرون. سب سے پہلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں وکیف تکفرون. واو پہلے آیا ہے، کیفا کلمہ استفہام کا کلمہ بعد میں آیا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فا پہلے آیا ہے، اینا استفہامیہ بعد میں آیا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فا پہلے آیا ہے حرف عطف، اور انا حرف استفہام بعد میں آیا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ فا پہلے آیا ہے حرف عطف، اور حل استفہامیہ بعد میں آیا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ فا حرف عطف پہلے آیا ہے، ایو کلمہ استفہام بعد میں آیا ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فا حرف عطف پہلے آیا ہے، ما استفہامیہ بعد میں آیا ہے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ کہ حرف عطف جو ہے وہ پورے جملے پہ داخل ہوتا ہے، اور کلمہ استفہام وہ جملے کا ایک جز ہے. کلمہ استفہام یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. کیفا، اینا، انا وغیرہ یہ جملے کا ایک جز ہیں، اور جو حرف استفہام آتے ہیں وہ ان سب کے اوپر آتا ہے، سب پہ داخل ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی آیات آپ دیکھیں، سامنے والی آیات دیکھیں جو نیلے کلر میں ہے. اولم ینظروا، یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ استفہامیہ پہلے آیا ہے، وہ حرف عطف بعد میں ہے. حرف استفہام پہلے اور حرف عطف بعد میں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے تھا. افلم یسیرو، حمزہ استفہام پہلے، فا جو ہے وہ حرف عطف بعد میں. اور آپ کی آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، حمزہ استفہام پہلے، فا حرف عطف بعد میں. ثم اذا ما وقع آمنتم به، حمزہ استفہام پہلے اور ثم حرف عطف بعد میں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چاہیے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ تمام کلمات استفہام وہ بعد میں آتے تھے، اور حرف عطف جو ہے واو، فا وغیرہ وہ ان کے اوپر داخل ہوتے تھے، کیونکہ کلمات استفہام جو ہیں وہ جملے کا جز ہوتے ہیں، اور حرف عطف ان سب کے اوپر داخل ہوتا ہے.
حرف عطف درمیان میں نہیں آتا اس طرح، لیکن یہ جو 4 آیات ہم نے آپ کو دکھائیں یہاں پر دیکھیں حرف عطف درمیان میں ہے۔ کیوں آتا ہے حمزہ استفہام پہلے، کیوں آتا ہے؟ لکھا حمزہ استفہام ہمیشہ پہلے آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کس خوشی میں آتا ہے یہ؟ جی اس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ دیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ کہاں پر رول لکھا ہوا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے نہیں، ایسی کوئی تاکید پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو جملے کا جز ہے، جز کے اوپر جو ہے حرف عطف داخل ہونا چاہیے، نہیں کوئی تعجب پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ گویا کہ لم ینظرو، حمزہ جو ہے اولم ینظرو، حمزہ جو ہے وہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لم ینظرو وہ معطوف، ایسا ہوگا۔ پھر ترکیب ایسی کریں گے آپ، حمزہ استفہام یا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لم ینظرو معطوف۔ پچھلی آیت پہ کیسے عطف ڈالیں گے؟ ادھر تو حمزہ استفہام کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اولم ینظرو، حمزہ استفہام یا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، لم ینظرو معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جو بنا، کیا کریں گے یہاں پہ؟ جی جی میں تو بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، یہ ماشاءاللہ یہاں بہت سینئر لوگ موجود ہیں اس لیے یہ سوال لکھا ہے، تاکہ دیکھیں کہ کسی نے کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں۔ صدارت کلام کے لیے ہے، صدارت کلام تو کیفا بھی چاہتا ہے، آئینہ بھی چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ صدارت کلام سبھی چاہتے ہیں، کلمات استفہام جتنے بھی ہیں وہ صدارت کلام ہی چاہتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ کلمات استفہام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صدارت کلام چاہیے، ہم کلام کے شروع میں ہیں، لیکن حرف عطف پر تو کوئی نہیں بڑھ سکتا نا۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ بھی بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ اگر کوئی جواب دے گا تو اسے انعام بھی ملے گا انشاءاللہ۔ استاد محترم انعام بتائیے تو پھر کوشش بھی کریں سارے گوگل انعام آپ بتائیں کہ کتنا انعام آپ دیں گے اور کتنا میں دوں۔ پھر گوگل کر کے نہ آئے نا تو پھر ہم انعام بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جی جی فوزیہ کو تو انعام مل گیا، ان کے گیسٹ آ گئے ماشاءاللہ سے۔ جی جی انعام ان کا یہ ہوگا کہ ان کو گرامر کی پورا سیٹ بکس کا جو ہے نا علم الصرف اور نحو کا وہ میری طرف سے انعام ہوگا، ٹھیک ہے جی، بہت پورا زبردست، سیٹ انشاءاللہ۔ بہت زبردست، اور میری طرف سے وہ 3 کورس کر سکتے ہیں فری میں۔ جی کتابیں میں کسی کو نہیں دیتا، کتابوں کے بارے میں بخل ہے ویسے۔ جی ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ جی اگلی سلائیڈ چلائیں۔ یہ سوال تھا ہمارا، اب ہمارا جواب بھی سنتے جائیں۔ جمہور کہتے ہیں، یہ جواب ہے، جمہور کہتے ہیں کہ حمزہ استفہام کلمات استفہام میں سے اصل ہے، اس لیے وہ صدارت کلام چاہتا ہے۔ صدارت تو سارے چاہتے ہیں، صدارت تو کیفا بھی چاہتا ہے، انا بھی چاہتا ہے، لیکن یہ مکمل صدارت چاہتا ہے، یہ حرف عطف کو بھی اپنے سے پہلے نہیں آنے دیتا، اتنی صدارت یہ چاہتا ہے۔ بہت زیادہ لالچی ہے یہ صدارت کا، کرسی کا لالچی ہے۔ اصل میں اصل یہ ہے کہ یہ جو حمزہ استفہام ہے نا، یہ تمام کلمات استفہام میں سے اصل ہے، باقی کلمات یا تو تصور کے سوال کے لیے آتے ہیں یا تصدیق کے سوال کے لیے، اور یہ جو ہے وہ تصور کے لیے بھی آتا ہے اور تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، یہ ہر طرح کے سوال کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے مکمل صدارت چاہیے،
ایسی صدارت نہیں چاہیے جیسی کہ کیفا وغیرہ اور انا وغیرہ چاہتے ہیں. اسی بنا پر حمزہ استفہام و عاطفہ اور فا عاطفہ اور ثم عاطفہ سے بھی مقدم ہو جاتا ہے. و عاطفہ، فا عاطفہ اور ثم عاطفہ، ان تین حروف عطف پر بھی مقدم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ حمزہ جملہ معطوفہ کا حصہ ہے اور جز ہے. یہ حالانکہ حمزہ جو ہے جملہ معطوفہ کا حصہ اور جز ہے، اس کے باوجود بھی یہ مقدم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اصل ہے، اور یہ تصور اور تصدیق دونوں کے سوال کے لیے آتا ہے. باقیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف تصور کے لیے یا صرف تصدیق کے لیے. بہرحال لیکن علامہ زمخشری رحمہ اللہ اور دیگر محققین فرماتے ہیں کہ یہاں حمزہ اور فا کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے. حمزہ اور فا کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے. یہ جو زمخشری نے کہا ہے نا، تقریباً تمام مفسرین اسی کو لیتے ہیں. تقریباً میرے اندازے میں تقریباً تمام مفسرین اسی کو لیتے ہیں. جمہور والا قول لیتے ہی کوئی نہیں. زمخشری کی بات بہت بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صدارت کلام چاہتے ہیں، صدارت تو سبھی چاہتے ہیں، اتنی صدارت اس کو نہیں ملنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حمزے کے درمیان اور فا کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے. اب آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ آیت دیکھیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا ينظرون، یہاں پر لکھا ہوا ہے الفا للعطف، فا عطف کے لیے ہے، علی مقدر ایک محذوف اور مقدر پہ، والتقدیر اس کی اصل یوں ہوگی اینکرون البعث، اینکرون البعث فلا ينظرون. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ استفہام اور فا عاطفہ کے درمیان ینکرون البعث پورا جملہ محذوف ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ حمزہ جو ہے ینکرون البعث پہ داخل ہے، لا ينظرون پہ داخل نہیں. ترکیب یوں کریں گے، حمزہ استفہام یا ینکرون البعث فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف علیہ، اور فا عاطفہ لا ينظرون اس پہ معطوف. کیا وہ باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کی طرف کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ کیا ان کو مرنے کے بعد پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ مفہوم ہے اس کا. اینکرون البعث، کیا وہ باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں پس وہ دیکھتے نہیں؟ یہ اینکرون البعث حمزہ جو ہے وہ ایک اور جملے پہ داخل ہوتا ہے، وہ فلا ینظرون پہ داخل نہیں ہے. اسی طرح افلم یسیرو ہے، وہاں پر بھی حمزہ جو ہے ایک اور جملے پہ داخل ہوگا جو محذوف ہوتا ہے. لم یسیرو، فلم یسیرو وہ الگ ہوگا. یہ ہے اس کا جواب، اور یہی تقریباً تمام مفسرین نے لیا ہے. آپ جلالین دیکھیں گے، تفسیر روح المانی دیکھیں گے، دیگر اعراب القرآن کی کتابیں دیکھیں گے، جتنی بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہاں پر جو ہے حمزہ اور فا کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے، حمزہ اسی جملے پہ داخل ہے اور فا کا عطف اسی محذوف جملے پہ ہے. جی، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ریکارڈنگ روکتے ہیں.